کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماں سوائے ایک کے سب حسن و جمال بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس چھوٹے قد والے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی کی بنا پر سمجھ گیا کہ اس کا باپ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس نے بادشاہ سے پوچھا، پاپا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو حسن و جمال اور دراز قد سے تو بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کسی چھوٹی شے کی قیمت بڑی شے سے بہتر ہو؟ جیسے بکری چھوٹی ہوتی ہے مگر ہاتھی بڑا ہوتا ہے، پھر بھی ہاتھی مزدار ہوتا ہے۔ کوہ طور زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی ہے اور کبھی پہاڑوں سے بھی بڑی ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا نہیں ہے کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص ایک موٹے بیوقوف شخص سے کہا، اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو مگر پھر بھی وہ تمام گدھوں سے بہتر ہوتا ہے اور اس کا رتبہ اور شان اس سے بہتر ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا اور دیگر بھائیوں کو بھی اس کی باتوں سے صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بولتا نہیں ہے اس کے عیب اور اس کی خوبیاں پوشیدہ رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ شاید وہ خالی ہو اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو، حالانکہ خطرناک جانور بھی اس جھاڑی میں چھپا ہو سکتا ہے۔ اس بادشاہ نے اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ وقت گزرنے کے بعد اس کے دشمن نے اس بادشاہ پہ چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اس کا بدصورت اور بدنما بیٹا ہی تھا جو چھوٹے قد کا مالک تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا، لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا دلیر نہیں ہوتا۔ تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتڑا ہوا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت جو میدان جنگ سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے وہ پورے لشکر کے خون کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور اس کے کئی سرماؤں کو قتل کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس لوٹا اور بادشاہ کے قدم چوم کر عرض کیا، بابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو کمزوری سمجھا، موٹاپے کو حسن خیال کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام آتا ہے وہ کام موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے مگر اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس لشکر کے دشمن کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کے دوسرے بیٹے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیے، تو اس چھوٹے قد اور بدصورت شہزادے نے نعرہ بلند کیا اور کہا، اے بہادرو، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں ہے، تم مرد بنو اور دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ جاؤ اور ان کو مار دو یا مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے لشکر کا حوصلہ بلند ہو گیا اور اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کو زیر کر دیا اور فتح ان کا مقدر بن گئی۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا منہ چوما اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بغل گیر ہو کر اس کی توجہ اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنا جانشین بھی اسے مقرر کر دیا۔ اب ان بھائیوں کے درمیان اس حسد کرنا شروع کر دیا اور کھانے میں انہوں نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی ایک بہن نے دروازے کو زور سے پیٹا، اور دروازے کو زور سے پیٹنے سے بدصورت شہزادہ نے اپنی عقل اور دانائی کی وجہ سے سمجھ گیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے اور کھانے میں کوئی چیز ملا دی گئی ہے، تو اس نے کھانا نہیں کھایا اور کہا، کیا یہ بہتر ہے کہ عقل مند مر جائیں اور بیوقوف ان کی جگہ پہ آ جائیں؟ ہما اگرچہ ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اس کا سایہ جس کے سر پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور وہ اگر اس دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی الو جو کہ نحوست کی علامت ہیں کہ سایہ میں آنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلایا اور ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے اپنے تمام بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر دی اور اس فتنے کا سد آباد کر دیا، اور یوں یہ لڑائی اور جھگڑا ختم ہوا۔
مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں، اگر 2 بادشاہ ایک ملک میں ہرگز نہیں سما سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو آدھی روٹی وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو اسے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری حسن پر نازاں اور ظاہری حسن پر جو ہے علم کو ترجیح دینا جو ہے بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ حسن جو ہے وہ عارضی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ اسی کو عقل کا حسن اور زیرت بخشتا ہے۔ اس میں قد، چھوٹے قد کا ہونا اور بس رنگ کا کالا اور سفید ہونا کوئی میننگ نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں حالات و واقعات کے مطابق ہمیں عقل اور دانائی اور انسانیت کو جو ہے فوقیت دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔